یہ ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت سلطان ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ نے محبت الہی میں بلخ کی بادشاہی چھوڑی تھی، عظمتیں تو ہیں نا حضرت، اور حضرت نے بہت بڑا امتحان دیا، اور آج ہمارے ایمان کے ضعف کا یہ عالم ہے کہ ہم 10 روپے بھی چھوڑنے کو تیار نہیں، حقیقت ہے۔ اور پھر یہاں تک ہماری گندگی بڑھ گئی، لالچ اتنا غالب آیا، دنیا کی محبت نے ہمیں خدا سے اتنا دور کر دیا کہ جو اب حالات ہیں وہ آپ کے سامنے۔ اب بازاروں میں دودھ نہیں، کیمیکل، اللہ کبھی پانی ڈالنا بھی مایوب سمجھا جاتا تھا، لیکن حضرت اب تو میں کہتا ہوں پانی والا بھی مل جائے تو غنیمت ہے۔ اگر کہیں سے آپ گوشت کھا رہے ہیں تو کھانے سے پہلے 1000 بار سوچنا پڑتا ہے، پتہ نہیں کدھر کھان ڈیا تھا، ہاں پتہ نہیں بکرے کا ہے بھی کہ نہیں ہے۔ ہو لیکن چھوڑا کیا؟ بلخ کی بادشاہی چھوڑی ہے۔ سوکھا کام تو نہیں بادشاہی چھوڑ دیں، تخت چھوڑنا، تاج چھوڑنا سوکھا کام، لیکن حضرات یاد رکھنا، کبھی اس کے لیے چھوڑ کے بھی دیکھنا، پھر دیکھو وہ مول کیا ڈالتا ہے۔ دودھ میں ہم پانی ملا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کر لو گے حضرت۔ روٹیاں نے 2 ہی کھانی ہیں، کہ کچھ زیادہ کھا لے گا، 2 ہی کھانی ہے، وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکے گا، اتنے کر لے گا، اور تو نے کیا کرنا ہے۔ تو جب حضرت نے چھوڑ دیا نا، تو آپ نے پھر وہ گدڑی پہنی جو فقراء کا لباس ہے، درویشوں کا لباس ہے۔ تو لکھا ہے کہ حضرت ایک دن دریا کے کنارے بیٹھ کے نا اپنی گدڑی سی رہے تھے، تو آپ کے ماموں گزرے۔ ظاہر ہے حضرت ایک خون کا رشتہ تھا، بہن کا بیٹا تھا، اور جس کو دیکھا حضرت بادشاہی کرتے ہوئے، تو کیا دیکھا کہ آج یہ حالت ہے کہ جو گدڑی ہے وہ پھٹی ہے، تن پہ جو لباس ہے نا وہ پھٹا ہے، اور اس کو سی رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے دل کو چوٹ لگی، تو بڑے درد سے آپ کو کہتے ہیں، او ابراہیم، او کی لبئی بادشاہی چھڑ کے چلے آئے۔ آپ مسکرائے۔ آپ نے لکھا ہے بزرگوں نے کہ آپ نے وہ سوئی جو ہے نا وہ پانی میں پھینک دی، دریا میں۔ اب حضرت آپ ذرا فکرے کی گہرائی میں جائیے گا، دریا کی موجوں کے سامنے سوئی کی حیثیت کیا ہے حضرت؟ چند لمحوں میں پتہ نہیں کتنا سفر طے کر جائے گی۔ تو پھینک کے نا پھر آپ دریا کی مچھلیوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں میری سوئی لاؤ۔ تو حضرت خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا کہ دریا کی ساری مچھلیاں نا اپنے منہ میں سونے کی سوئیاں لے کے آ گئی۔ آپ نے فرمایا میں نے سونے کی نہیں مانگی، میں نے اپنی مانگی ہے، سونے کی نہیں۔ سونا تو ہم پہلے چھوڑ چکے ہیں، یہ سونا کسی کے لیے قیمت رکھتا ہوگا، ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے لیے سارا کچھ ہی ہمارا یار ہے۔ سونا تو ہم پہلے چھوڑ چکے، یہ سونے کی کیوں لے کے آ گئی؟ میں نے اپنی مانگی، اپنی، میری سوئی لاؤ۔ تو پھر لکھا ہے کہ ایک چھوٹی مچھلی نا حضرت کی سوئی لے کے آئی اپنی منہ میں، تو آپ وہ سوئی پکڑ کے اپنے ماموں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں ماموں، پہلے میری حکومت لوگوں پر تھی، لیکن جب سے میں اس کا ہوا ہوں، اب جہاں جہاں اس کی حکومت ہے میری بھی ہے۔ اور میں نے یہ جو کہا نا میری بھی ہے، یہ میں نے قرآن کی آیت ہے، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ۔ اس لیے حضرت ذرا بچ کے رہنا، کھانیاں 2 روٹیاں ہی نہیں، اور تو کی کر لیں گے۔ اور اگر تو اسی طرح اللہ کی نافرمانی پہ لگا، ایک وقت آئے گا ڈاکٹر تجھے وہ بھی منع کر دے گا۔ بھائی قرآن ہے نا، اتنا کھلا چیلنج ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا میں اس کی معیشت تباہ کر دوں گا۔ کتنا کھلا چیلنج ہے حضرت۔ تو میرے ایک دوست ہی ہیں، محبت کرتے ہیں، جمعے میں کبھی کبھی دکھ جاتے ہیں، تو چلو اللہ ان کو نماز کی بھی توفیق دے۔ تو حضرت وقت تو لگتا ہے نا،
دیکھیں نا، اس طرح تو نہیں ہوتا کہ آپ کپڑا واشنگ مشین میں پھینکیں تو اسی نہیں، اس کو بڑے چکر کھانے پڑتے ہیں، اس کو مشین کے بڑی مار کھانی پڑتی ہے، پھر کہیں جا کے صفائی میسر آتی ہے۔ اور حضرت جتنا میل ہم نے جمع کر لیا شاید زمانے لگ جائیں صاف ہوتے ہوتے ہیں، جتنا میل ہم نے اکٹھا اسی تے سوٹ گندا ہی بڑا کر چڑے ہے۔ وہ بیویاں کہتی ہیں نا، اے آج ہی کپڑے لا دیو ذرا صاف سوکھا ہو جائے گا، کہتی ہیں نا بیویاں گھروں میں۔ میں سفید کپڑے پہننے ہی چھوڑ چکا ہوں، وہ بھائی میری گھر والی بیمار رہتی ہے، میں پہنتے ہی کلرڈ کپڑے ہوں، چلو 2-3 دن گزر جاتے ہیں، اس کو بیچاری کو مشقت میں نہ پڑنا پڑے۔ تو جب میں سفید پہنتا تھا نا تو میں اکثر سوچتا تھا، اس نے اکثر کہنا اے ذرا حج ہی لا دئیو صاف سوکھا ہو جائے گا۔ تو حضرت سانوں تے 40-50 سال ہو گئے نہیں کدی صاف ہی نہیں کیتا ہے حضرت۔ ہاں حضرت، اس کپڑے کو واشنگ مشین صاف کرتی ہے، اس کپڑے کو آنسو صاف کرتے ہیں حضرت۔ اور ہمیں تو زمانے گزر گئے حضرت، کبھی ہم روئے ہی نہیں، کبھی ہم نے صفائی کی نہیں۔ تو پھر وقت تو لگتا ہے نا حضرت۔ وہ کسی صوفی شاعر نے، میں پڑھتا ہوں اکثر شعر، بھو بھاگت بھاگت بھاگے شک بے یقینی، بھو بھاگت بھاگت بھاگے من لاگت لاگت لاگے، بڑی دیر کا سویا منوا جاگت جاگت جاگے۔ ٹائم لگے گا میاں نوں جاگ دے، بڑی دیر دا ستا پیا ہے، بڑی دیر دا غافل ہے، وقت لگے گا تھوڑا۔ تو کبھی کبھی نہ آ جاتے ہیں جو، تو پھر جس دن میں نے کوئی بات کی وہ پھر فون پر اس حوالے سے مجھ سے گفتگو بھی کرتے ہیں۔ میں نے ایک دن پہلے بھی، اور نہیں جی بندہ ہے نا حضرت، لوگوں نے بڑی بڑی باتیں تراش لی ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی لوگوں کو ڈر کیوں نہیں لگتا اللہ سے۔ وہ ایسی کلے نہیں جناب ساری دنیا خراب، جدو ہوئے گا حساب ادو ویکھ لیں گے، اے جہان مٹھا اگلا کنے ڈٹھا۔ لوگوں نے پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں گھڑ لی ہیں حضرت۔ تو مجھے کہتے ہیں نہیں جی دیکھو نا جی، میں سے دیکھو بہترین ہاں۔ میں نے کہا حضرت پھر میری سنو گے غصہ تو نہیں کرو گے؟ نہیں۔ میں کہا حضرت جی شوگر بھی ہے، ہاں جی، بلڈ پریشر بھی ہے، ہاں جی، ہارٹ پیشنٹ بھی ہے، ہاں جی، ہیپیٹائٹس سی بھی ہے، ہاں جی۔ تو میری تو راتی روٹی کھان بہندے ہوتے کی پکتا ہے جی، اللہ کا بڑا شکر ہے، تقریباً ہمارا ٹیبل بھرا ہوتا ہے۔ میں حضرت میں ٹیبل پر اندھی گل نہیں کرتا، میں تانوں پوچھنا تھی کی کھاندے ہو؟ نہیں مینوں تو ڈاکٹر نے دلیہ ہی آکھیا ہے۔ تو میں اور پھر کیویں بند کرنا سی، اور پھر کیویں بند کرنا سی؟ تینوں نہ سمجھ آئے تو بکھری گل ہے میاں، تیرے ٹیبل پہ مچھلی بھی پڑی ہے لیکن تو کھا نہیں سکتا، تیرے ٹیبل پہ چھوٹا گوشت بھی پڑا ہے جو رسول اللہ علیہ السلام کو بڑا مرغوب تھا، تو کھا نہیں سکتا۔ اور انہیں کس طرح بند کرنا ہے میاں؟ انجی بند کر دے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ میاں دھیان کرو حضرت، دھیان کرو، اور دھیان کرو حضرت۔ یہ حضرت سلطان ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ، بڑی کمال شخصیت ہوئی نے۔ اب تو خیر اتنا وقت نہیں ہوتا، کبھی کتاب کھول کے پڑھنا حضرت، آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ سے محبت کرتے کیسے ہیں۔ ہم نے تو کیا ہی کچھ نہیں، ہم نے تو کھانے کا نام محبت رکھ لیا۔ محبت ان لوگوں نے کی ہے، محبت ان لوگوں نے کی ہے۔ حضرت سلطان ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالی، حضرت فضیل بن نیاز، حضرت داؤد تائی رحمت اللہ تعالی۔ یہ لکھا ہے کہ ہارون الرشید نا داؤد تائی رحمت اللہ تعالی کے پاس گیا، حضور مجھے کو نصیحت فرمائیں۔ اور یہ نہ سمجھنا کہ داؤد تائی کو چھوٹے بزرگ ہیں، آپ حضرت جنید کے دادا پیر ہیں، آپ حضرت سری سکتی رحمت اللہ تعالی کے پیرو مرشد ہیں۔ دیکھیں نا جس نے سری سکتی بنائے، جن کے پوتے مرید داؤد حضرت جنید ہیں، تو وہ حضرت خود کیا ہوں گے، کیا حضرت ہوں گے حضرت۔ تو لکھا ہے کہ ہارون الرشید نا حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا، آ کے عرض کردہ حضور کو نصیحت فرماؤ۔ حضرت داؤد تائی رحمت اللہ، تو حضرت رو پڑے۔ تو ہارون عرض کردہ حضور میں آیا ہوں کو نصیحت فرمائیں، تو آپ رو رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں یار کل میں بازاروں لنگن ڈیا سا تے میرا پیر ایک بندے دے پیر تے آ گیا، میں تے آپ ہی معافی منگن ڈیا۔ اللہ،
لکھا ہے کہ ہارون رشید روتا ہوا نا، یہ کہہ کے اٹھایا ہارون نصیحت کے لیے شیخ نے بہت بڑی بات کہہ دی، دھیان کرو جانے بھائی جی تو کانوں متکے لاندے لوکاں نال نہیں جے رہنا ہے میاں، نہیں جے رہنا ہے، ہاں اللہ دی مخلوق نو تکلیف نہ دو، لوکاں دے کم آؤ، اچھا کرو کچھ لوکاں لئی، اچھا کرو، جانا ہے حضرت تو جانا ہے تو اج نچدے نے سسیے مور باغی، میری گڈی، میرا موبائل، میری فیکٹری، میرا یہ، میرا وہ، میرا ہے، میں اے کیتا، میں وہ کیتا، میں ایتھے گیا، میں اوتھے گیا، مانو ماریا، مانو یہ کر چھڑیا۔ تو وارشاہ کیا کہتے ہیں، اج نچدے نے سسیے مور باغی، نالے وجن رباب تمبوڑ اریے، اینا خام خیال دے خیمے آندی ٹوٹ جانی ہے ایک دن تنا بڑیے، ہاں میاں، ہاں یار ٹوٹنی ایک دن تناو کڑک کر کے، اج نچدے نے سسیے مور باغی، نالے وجن رباب تمبوڑ اریے، اینا خام خیال دے خیمے آندی ٹوٹ جانی ایک دن تنا بڑی، منجی تے پیا ہونا مردہ تے لان ہوندا ہونا سلیمان مر گیا جی مغرب تو بعد جنازہ، اور کی ہونا ہے ادھر، یہی ہونا ہے اور کی ہونا ہے ادھر، کی کر لنگا میں، اور موت پھڑ پھڑ کے لے کے جان نہیں دی ادھر، روز جنازہ روز اعلان، پتہ نہیں کیوں دل اینے پتھر ہو گئی نسی مندے ہی نہیں پہ ادھر، کیوں دل اینے پتھر ہو گئی۔ یہ حضرت نہ کھڑے تھے تو پاس سے ایک سپاہی گزرا حضرت کے، کوئی آرمی کا آفیسر، تو وہ انجان تھا، اس کو نہیں پتا تھا، وہ حضرت کے سامنے کھڑا ہو کے نہ پوچھتا ہے اے بھائی تیرا نام کی ہے؟ اب آپ نے نہیں فرمایا وہی میں وہاں ابراہیم بن ادم جنہیں اللہ دی محبت بلخ دی بادشاہی چھڑی، آپ نے فرمایا میرا نام عبداللہ ہے۔ وہ پوچھتا ہے شہر کدھر ہوں؟ تو حضرت کے بالکل پیچھے نہ قبرستان تھا، وہ پوچھتا ہے آبادی کدھر ہے، شہر کدھر ہے؟ تو حضرت کے بالکل پیچھے قبرستان تھا، تو آپ قبرستان کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں اے وے آبادی۔ ظاہر آرمی کا بندہ تھا، سپاہی تھا، فوجی تھا، اس کو غصہ لگا، اس نے حضرت کے سر پہ نا ڈنڈا دے مارا، تو حضرت کا سر پھٹ گیا۔ آپ فرماتے ہیں اللہ تیری خیر کرے، الحمدللہ۔ اس کو اور غصہ آیا، اس نے حضرت کا ادھر سے نہ گریبان پکڑا، اور ظاہر اسٹرانگ آدمی ہوگا، اس نے حضرت کو اپنے گھوڑے کے آگے بٹھایا اور چل نکلا۔ وہ جدھر جدھر کو راستہ جا رہا تھا وہ شہر میں داخل ہو گیا۔ جب شہر میں داخل ہوا تو لوگوں نے دیکھا کہ حضرت سلطان ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سر مبارک سے خون بہہ رہا ہے، اس نے حضرت کو آگے اپنے گھوڑے پہ ڈال رکھا ہے۔ وہ سارے لوگ اکٹھے ہو گئے، اس سے پہلے کہ وہ سپاہی کو پیٹتے پکڑ کے، حضرت نے کہا نہیں اینو ککھ نہیں کہنا ہے۔ وہ بھی ڈر گیا، وہ لوگوں کو پوچھتا ہے بھائی میں نے قصور کیا کیا، کیوں مجھے مارنے لگے ہو؟ لوگ کہتے ہیں بے حیا، اس سے بڑا تو کیا قصور کرے گا کہ تو نے اللہ کے ولی حضرت سلطان ابراہیم بن ادم کو اپنے گھوڑے پہ ڈال رکھا ہے۔ اس نے بھی حضرت کا بڑا نام سنا تھا، قدموں میں گر کے نہ معافی دے۔ آپ نے فرمایا بھائی تو قصور کیڑا کیتا ہے یہی تینوں معافی دے چھڑی، جا اللہ تیرا بھلا کرے۔ مختصر وہ حضرت کو پوچھتا ہے جناب جب میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے تو آپ نے کیوں نہیں بتایا میں ابراہیم بن ادم ہوں؟ آپ نے فرمایا یہ نام تو میرے ماں باپ نے رکھ دیا، میں تو عبداللہ ہی ہوں نا، یہ نام تو میرے ماں باپ نے رکھ دیا، میں تو عبداللہ ہی ہوں، میں تو اللہ کا بندہ ہوں۔ حضرت تو پوچھتا ہے حضرت دیکھو نا بات بھی تو آپ نے ایسی کی نا کہ مجھے غصہ آ گیا، جب آپ سے میں نے پوچھا کہ آبادی کدھر ہے، شہر کدھر ہے، تو آپ مجھے شہر کا پتہ بتائیں، آپ مجھے قبرستان کا پتہ کیوں بتا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا بھائی جھوٹ میں نے بھی نہیں بولا، آبادی یہی ہے، جھوٹ میں نے بھی نہیں بولا۔ ضرور وہ کس طرح؟ آپ نے فرمایا جس کو تو آبادی کہہ رہے ہے، جس کو تو شہر کہہ رہا ہے، مجھے یہ بتا وہ شہر والے کدھر آ رہے ہیں؟ کہتا جناب سارے اتھے آن ڈے نے۔ آپ نے فرمایا اتھو تو ادھر نہیں گیا،
نہیں حضور ایتھوں کوئی ادھر نہیں گیا, وہ ادھر ہی آن ڈے نے. آپ نے فرمایا پھر وہ آبادی کس طرح ہوئی؟ آبادی تو یہی ہوئی نا پھر, کیونکہ ایتھوں کوئی اتنے نہیں جان ڈیا, وہ والے سارے ادھر ہی آن ڈے, پھر آبادی یہ ہوئی حضرت. ہاں میاں دھیان کرو یار, دھیان کرو.